السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد ما رأى قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ معراج کے دولہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، اور شب معراج جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی اس کے متعلق یہ کہتا ہے۔ شروعاتی اس کے شعر ہیں، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دل کی سب حقیقت سرکار جانتے ہیں، ہر دل کی سب حقیقت سرکار جانتے ہیں، کیسی ہے کس کی نیت سرکار جانتے ہیں، کیسی ہے کس کی نیت سرکار جانتے ہیں۔ اور زاہد تجھے خبر کیا، زاہد تجھے خبر کیا آقا کے علم غیب کی، زاہد تجھے خبر کیا آقا کے علم غیب کی، سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ اور جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، جو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پورا سفر معراج کرایا، اور ہر طرف حضرت جبرائیل امی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، آگے آگے ان کو لے کر چلے۔ لیکن جب سدرا کے مقام پر جب پہنچے تو حضرت جبرائیل امی خود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو وہ تو بظاہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امی لے گئے تھے، لیکن شاعر اپنے عشق میں یہ کہتا ہے کہ جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، ہر لامکاں کی منزل سرکار جانتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر لامکاں کی منزل کو بھی جانتے ہیں تو ان کو ساتوں آسمان، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو بنایا، اور یہ شرف، یہ سعادت، یہ خدمت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کو دیا۔ ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ جب جبرائیل امی علیہ السلام بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اے جبرائیل یہاں تک تو تم مجھے لے کر آئے ہو، اب آگے مجھے کون لے کر جائے گا؟ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، ہر لامکاں کی منزل سرکار جانتے ہیں۔ اور ایک پل میں آنا جانا زنجیر کا وہ ہلنا، ایک پل میں آنا جانا زنجیر کا وہ ہلنا، بجلی سے بڑھ کے سرعت سرکار جانتے ہیں۔ یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زنجیر جو دروازے کی ہلتی تھی وہ ہلتی ہی رہی، وضو کا پانی جو بہہ رہا تھا وہ بہتا ہی رہا،
گرم جو بستر تھا، جس بستر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے تھے، وہ بستر اسی طرح گرم رہا۔ اتنے وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، ساتوں آسمان، جہنم، جنت کی سیر، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، پھر لامکہ کی منزل طے کر کے اللہ کا دیدار حاصل کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آئے تو بستر اسی طرح گرم تھا، زنجیر اسی طرح ہل رہی تھی، وضو کا پانی اسی طرح بہہ رہا تھا۔ تو آپ سوچیں، آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان جب بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اس کا بستر گرم جو رہتا ہے وہ کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے۔ اگر انسان، آپ یہیں پر اگر تجربہ کر لیں کہ انسان اگر وضو کر رہا ہے اور وضو خانے میں پانی جو بہتا ہے، پانی بہنے کے لیے کتنی دیر لگے گی؟ آپ ایک دروازے کی کنڈی کو، زنجیر کو ہلا کر دیکھیں، وہ کتنی دیر تک ہلے گی؟ اتنے کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے وقت کو سکیڑ دیا۔ اگر اس کا اندازہ لگائیں تو کئی ہزاروں لاکھوں سال لگ جائیں گے۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج جو کر کے آئے، شاعر یہی کہتا ہے کہ ایک پل میں آنا جانا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو یہ پورا سفر جو طے کر کے آئے، ایک پل میں آنا جانا، زنجیر کا وہ ہلنا، بجلی سے بڑھ کے سرعت سرکار جانتے ہیں، بجلی کی رفتار کیا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ طور پر کوئی گیا، کوئی فلک پر پہنچا۔ طور پر کوئی گیا، طور پر جانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فلک پر، آسمان پر جانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ طور پر کوئی گیا، کوئی فلک پر پہنچا، عرش پر تو ہے گیا، تیرا کمال اچھا ہے۔ درد دل، درد جگر کا ملال اچھا ہے، عشق میں اگر جان بھی جائے تو مال اچھا ہے۔ یہ دادا پیر و مرشد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سفر معراج کو لے کر یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلی جو آیت ہے وہ 27ویں پارے کی سورہ نجم کی ہے، اور جو دوسری آیت ہے وہ 90 پاری کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں بلکہ دل نے اس کی تصدیق کی۔ یعنی اس سے مراد کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ یہ ترجمہ، یہ ارشاد فرماتے ہیں علماء کرام، علماء دین، کہ ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اور دوسری جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ 90 پارے میں ارشاد فرماتا ہے قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا۔ یعنی اس سفر معراج کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 90 پاری کی جو آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک گزارش کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں، ایک التجا کرتے ہیں کہ اے رب، یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہیں سکتے، ڈائریکٹلی براہ راست اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، یعنی کوہ طور کا پہاڑ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے، یعنی مجھے تم دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ فرمایا، یعنی کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفاتی تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
وہ پہاڑ جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے ترجمے کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہم معراج کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار الہی، دیدار خدا کی روشنی میں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا ہے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیں کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ رب العزت کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا۔ یہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ حنبلی مسلک کے جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جو چوتھا مسلک ہے، ان سے پوچھا گیا امام احمد بن حنبل سے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا رعا ربہ رعا ربہ رعا ربہ، آپ نے اتنا کہا کہ ایک سانس میں آپ جتنا کہہ سکتے ہیں، آپ کی سانس ٹوٹ گئی، اتنی دیر آپ یہ کہتے رہے کہ بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا۔ تو یہ بزرگان دین کا عقیدہ ہے، بزرگان دین کا یہ عقیدہ، یہ مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں، امام احمد بن حنبل کی ہی ہے، انہوں نے نقل کی ہے عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں، کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے، مسند احمد کتاب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ، ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ وہ کس حال میں تھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ وہ نور کے حالت میں تھا، نور کے عالم میں تھا، اور میں نے نور کو دیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بعض صحابہ کرام ہوں یا پھر علماء دین ہوں یا پھر دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہوں، تو اس میں 2 جماعتیں ہیں۔ 2 جماعتیں یہ ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام کی جماعت الگ ہے۔ بعض صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور بہت سے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور بہت سی جماعتیں ہیں کہ جو اقرار بھی کرتی ہیں اور انکار بھی کرتی ہیں۔ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے کہ 7ویں پاری کی آیت ہے سورہ انعام کی اور رکوع نمبر 18 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نگاہوں کا، تمام انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ بڑا باریک بن بڑا باخبر ہے، یعنی بڑا باریک بن دیکھنے والا اور بڑا باخبر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ان سر کی آنکھوں سے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، یعنی یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے۔ اس کی روشنی میں بعض صحابہ کرام، علماء کرام اور اہل مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیاوی زندگی میں اور اس سر کی آنکھوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور بہت سے صحابہ کرام یہ کہتے ہیں، علماء کرام کا یہ عقیدہ ہے، جیسے کہ خواجہ حسن بصری، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، میں نے صحابہ کرام کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ جب دو چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوں، یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، تو دونوں میں سے کون صحیح؟ تو علماء کرام اس کی تطبیق نکالتے ہیں، یعنی دو حدیثوں میں یا پھر اقوال میں اگر متضاد دکھائی دیا، مخالفت، دو اقوال میں مخالفت اگر دکھائی دی، تو علماء کرام اس کی تطبیق نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب و معنی لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں اسی وجہ سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم میرا براہ راست ڈائریکٹلی دیدار نہیں کر سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، یا پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، تم مجھے براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایسی ایک ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتی ہے، اللہ کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو علماء کرام یہ دونوں اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ بعض علماء کرام، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بعض علماء کرام، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو اللہ کا دیدار کیا تو وہ کس طرح کیا، اور اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے تو وہ کس طرح نہیں کر سکتے، یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر نبی کو معجزہ ملا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات ملے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو معجزات سب سے بڑے ہیں، اور تمام نبیوں سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزے ملے۔ خود سراپا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معجزہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن دو ایسے معجزے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کہلاتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن ملا، اللہ کی کتاب ملی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک اس کو بدلا نہیں جا سکتا، قیامت تک اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معجزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے یہ ملا۔ اور دوسرا معجزہ یعنی کتابیں، توریت، زبور، انجیل، یہ اللہ کی اتری، لیکن اللہ کا فرمان ان کے متعلق یہ نہیں تھا کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو اسی وجہ سے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن میں رد و بدل، زیر زبر پیش کا بھی بدلاؤ قیامت تک نہیں آ سکتا۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، یہ معجزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور دوسرا معجزہ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر، کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے نہیں بلایا سوائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اتنے کم وقت میں جا کر آنا، سائنس آج جو راکٹ وغیرہ کا یہ جو تمام معاملات وغیرہ کرتی ہے، کم وقت میں کیسے جا کر آئیں، یہ تمام چیزیں یہ کرتی ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ جب سائنس اپنے عروج پر پہنچے گی، جب اپنے کمال پر پہنچے گی اور وہ کر دکھائے گی، تو انہیں پتہ چلے گا یہ معاملہ، یہ معجزہ تو 1450 سال، ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔
یعنی بہت سی چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا چاہیے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، بہت سی چیزوں کا سائنس آج کیا کرتی ہے، اعلان کرتی ہے اور اس کو صحیح ثابت کرتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 1500 سال پہلے وہ چیزیں بتا دی اور سائنس آج اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ تو اسی طرح کا یہ معجزہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جب سائنس اپنے کمال پر اور عروج پر پہنچے گی اور جب یہ دیکھے گی کہ یہ کمال، یہ عروج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے ہی عطا کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور حقیقت اور ان کی عظمت ان لوگوں کو تب پتہ چلے گی۔ تو یہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے جو کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں ملا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جب علماء کے، صحابہ کرام کے جب دو اقوال آ جائیں، کوئی کہتا ہے کہ دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں دیکھا، یہی چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کوہ طور کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی صفاتی تجلی کوہ طور پر ڈالوں گا، اور اگر کوہ طور باقی رہا، یعنی وہ میری تجلی کو، صفاتی تجلی کو کوہ طور برداشت کر پایا تو اے موسیٰ تم مجھے ضرور دیکھ لو گے۔ اور ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ اللہ کی صفاتی تجلی کوہ طور برداشت نہیں کر پایا اور وہ کوہ طور جل گیا، اور اس کی جو شعاع، جو عکاسی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جو پہاڑ پر جو گری تھی اور اس کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اثر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو کر زمین پر آئے۔ ایک مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر ہم سورج کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈائریکٹلی سورج کو نہیں دیکھ سکتے، ایک سادہ انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر ہم سورج کو دیکھنا چاہیں تو ڈائریکٹلی سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو اسی وجہ سے دیکھ لیں کہ ہم کسی آئینے کا سہارا لیتے ہیں اور آئینے میں ہم سورج کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر سورج آئینے پر پڑتا ہے اور آئینہ اس سورج کی روشنی کو اور سورج کی طاقت کو برداشت کر لیتا ہے، تب ہم آئینے میں سورج کو دیکھ لیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ اے موسیٰ میں اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالتا ہوں، اگر کوہ طور باقی رہا تو تم مجھے ضرور دیکھ لو گے، لیکن وہ دیکھ نہیں پائے، بے ہوش ہو کر زمین پر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ لیکن ایک جستجو، ایک تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہمیشہ باقی رہی۔ یعنی دیکھیں کہ اگر ہم کسی انسان کی آواز کو سنتے ہیں اور اس انسان کی آواز ہمیں پسند آتی ہے تو ہمارے دل میں یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ اس انسان کی آواز اتنی میٹھی ہے اور اتنی اچھی ہے تو وہ انسان کیسا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو بولا گیا ہے کہ اللہ سے کلام کرنے والے، ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرنے والے اللہ کے کلام کو سنتے تھے، اللہ کی آواز کو سنتے تھے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا جاگی کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، اور وہ التجا کر بیٹھے، گزارش کر بیٹھے۔ کسی نبی، کسی رسول نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا نہیں کی، گزارش نہیں کی کہ اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو پتہ تھا کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے، وہ جلالی پیغمبر بھی تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب وہ روح نکالنے کے لیے آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ وہ اکیلے ایک پیغمبر ہیں، رسول ایسے ہیں جلالی پیغمبر، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک ایسا چانٹا مارا، ایک تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ باہر نکل کر آئی، ایسے جلالی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ۔ انہوں نے التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ تمنا تھی، ایک انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس انسان کسی انسان کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو وہ انسان کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ کی آواز جب وہ سنتے تھے تو ان کی دل میں ایک تمنا جاگی کہ میں اللہ کو دیکھوں،
اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 90 پارے میں میں نے جو آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ قال ربی ارینی انظر الیک، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک تمنا ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں باقی رہی، اور جب سفر معراج کا وقت آیا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج کرائی، میں یہ تمام واقعات پر جہنم، جنت کی سیر، مسجد اقصیٰ وغیرہ یہ تمام واقعات میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ آج جو میرا تقریر کا جو موضوع ہے، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار انہوں نے کیا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں ہم سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج پر اللہ کی بارگاہ میں جب گئے، اور حضرت جبرائیل امی علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم اقدس کے ساتھ اللہ کا دیدار جب کرنے کے لیے گئے اور اللہ کا دیدار کیا، تو اس وقت چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ بزرگان دین اپنا ایک وجدان، اپنی ایک کیفیت، اپنا ایک قول، اقوال بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی کہ اے باری تعالیٰ، جو میری تمنا دنیا میں جاگی تھی کہ میں تیرا دیدار کروں، اور تو نے اپنی تجلی اس کوہ طور پر ڈالی، وہ کوہ طور تو برقرار نہیں رہا، وہ کوہ طور تو باقی نہیں رہا، جل کر راکھ ہو گیا، لیکن اے باری تعالیٰ، تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو تیرا دیدار کیا ہے، تیرا دیدار کیا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام، صحابہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، تو دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 3 سے 4 مرتبہ چاک کیا گیا، ایک بچپن میں غار ہرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت، اور سفر معراج کو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے، تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برداشت کر پائیں۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کیوں چاک کیا گیا، دل مبارک، قلب مبارک کیوں دھویا گیا؟ کیونکہ وہ تجلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل برداشت کر پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، کوہ طور اگر میری تجلی برداشت کر پائے تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرا رہا ہے، تو اپنا مقام جو کوہ طور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ، یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو اپنا مقام بنایا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذاتی تجلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ نے جو تجلی جو ڈالی وہ صفاتی تجلی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجلی ڈالی وہ ذاتی تجلی تھی۔ اور کہاں کوہ طور اور کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مبارک، اس کی مناسبت اور مقابلہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوہ طور کا مقابلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے اپنی تجلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ڈالی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر سے، یعنی اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور بہت سے ایسے احادیث کریمہ ہیں، انشاءاللہ کبھی یہ موضوع آئے گا تو میں یہ بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور اللہ کا دیدار کس طرح کیا کہ اللہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو پورا کے پورا نور تھا، جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے شروع میں جو حدیث پڑھی۔ اللہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نور ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے،
نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں کیا جا سکتا، اور منائی بھی ہے کہ اللہ کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، یہ تصور اسلام میں منائی ہے۔ زیادہ جستجو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ کا دیدار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، دنیا میں تو کوئی طور باقی نہیں رہا، تیری تجلی برداشت نہیں کر پایا، لیکن اے باری تعالیٰ تیرے محبوب کا دل تیری تجلی برداشت کر پایا ہے، تیرا محبوب کا دل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری تجلی کو برداشت کر پایا ہے، تو لہٰذا اے باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر رکایا اور کہا کہ اے موسیٰ، یہاں چھٹے آسمان پر رک، میرا محبوب آئے گا اور تو اس کو دیکھ۔ تو گویا تو نے مجھ کو دیکھا، سبحان اللہ، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ۔ طور کو تو دیکھ نہیں پایا، بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ تو گویا تو نے مجھ کو دیکھا، سبحان اللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار تو کیا، وہ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کراتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرا رہے ہیں۔ میں ایک آپ کے سامنے بات بیان کروں کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کون ہے؟ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو 7واں آسمان پہلے لگے گا، 7واں آسمان پہلے لگے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشورہ، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ التجا نہیں کی، التجا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تو التجا کی، دنیا میں تو آرزو کی، تمنا کی، لیکن وہ تمنا، وہ آرزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کو بھی معلوم ہے، اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ 50 نمازیں میں دوں گا اور 50 سے 5 ہوگی۔ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ 50 کی 5 نمازیں ہوں گی، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی، اور وہاں 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکا دیا، کھڑا کر دیا، اور کہا کہ اے موسیٰ، میرا محبوب آتا جائے گا، تو اسے مشورہ دیتے جا، وہ دوبارہ میری بارگاہ میں آئے گا، نمازیں کم کرے گا، وہ مجھے دیکھے گا، میں اس کو دیکھوں گا۔ اے موسیٰ، تو میرے محبوب کو دیکھ، سبحان اللہ، اے موسیٰ تو میرے محبوب کو دیکھ۔ تو 50 نمازیں ملیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، گویا انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ، گویا انہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ 50 نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ صحیح بھی ہے، دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب، پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ 50 کیا 5 وقت کی نماز ہم صحیح سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے حبیب کریم، جائیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نمازیں کم کرا کے آئیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، 1 مرتبہ نہیں، کتنے؟ 9 مرتبہ، اور ہر بار میں 5 وقت کی نماز کم کرا کے لے کر آئی ہیں۔ جب صرف 5 وقت کی نماز باقی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، دیکھیں کہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خود رکھتے ہیں کہ امت محمدی 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ جب 5 وقت کی نماز رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 وقت کی بھی نماز پڑھ نہیں پائے گی، لہٰذا یہ بھی کچھ کم کرا کے لے کر آئیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اب اللہ کی بارگاہ میں جانے مجھے شرم آتی ہے، یعنی اس سے بھی اگر کم کرا کے لے کر آؤں تو اللہ کی بارگاہ میں جانا میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا لا مبدل لی کلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 50 نمازوں کا آپ کو تحفہ دیا تھا، لیکن آپ کی گزارش کی وجہ سے 50 کی جگہ 45 کم کر کے 5 رہ گئی۔ لیکن آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کرے گی تو میرے کلمات نہیں بدلتے، نمازیں کم ہو گئی لیکن ثواب کم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ثواب کم نہیں ہوگا۔ 5 وقت کی اگر نماز پڑھیں گی تو آپ کی امت کو 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، وہ نوازنے پہ آئے نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا پھر کرم کا کیا ٹھکانہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ نمازیں کم کرا کے لے کے آئے اور 50 کی جگہ 5 رہ گئی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدی پر یہ احسان ہے، یاد رکھیں۔ اور جو وسیلے کو نہیں مانتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر وہ نمازیں کم کرا کے لے کر آئے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا سے چلے گئے وہ مدد نہیں کر سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت زندہ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہری پردہ فرما چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر اپنا دیدار کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کرتے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے، تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو اس دنیا میں موجود نہیں تھے، ظاہری حیات نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقتوں کی نماز کو 5 وقتوں کی کر دی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ تو یہ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قلب اطہر پر اللہ نے اپنی تجلی نازل فرمائی۔ بہت سی روایتیں ہیں کہ بہت سی روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور بہت سی روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، اس دنیا میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پر اللہ کا دیدار کیا وہ یہ دنیا تھی ہی نہیں، 7 آسمان سے اوپر، عرش سے بھی اوپر، لامکان سے بھی اوپر وہ دنیا تھی۔ وہ دنیا تو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تو وہ دنیا کیا تھی؟ وہ دنیا تھی ہی نہیں، وہ تو لامکان تھا، مکان کا بھی تصور وہاں پر کیا نہیں جا سکتا۔ تو یہ احسان عظیم ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے جب جا رہے تھے، لامکان کی منزل کو پار کر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، تمہاری کوئی حاجت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ حضرت جبرائیل سے، فرشتوں کے سردار سے، اور یہ وہی جبرائیل امی علیہ السلام ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جب ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلام آ کر ابراہیم خلیل اللہ سے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی کوئی حاجت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، جو آپ کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور وہاں پر حضرت جبرائیل امی علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے جبرائیل، تمہاری کوئی حاجت ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ یہ مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک ہی التجا ہے، جب آپ کی امت
क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरे, तो मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरज़ू है कि मैं अपने पैरों को पुल सिरात पर बिछा दूँ, सुबहान अल्लाह, और आपकी उम्मत मेरे पैरों पर से पुल सिरात को पार करे, सुबहान अल्लाह। यह हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की हम गुनहगार उम्मतियों के लिए मोहब्बत है। हम बेनमाजी भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, नाफरमानी भी करते हैं, लेकिन देखें कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हमारी कितनी फ़िक्र करते हैं। कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह, जब आपकी उम्मत पुल सिरात पार करे, पुल सिरात क्या है? बाल से भी बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज़, ऐसा पुल सिरात हमको पार करना है और हर एक को पार करना है। तो उस वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपके उम्मतियों के लिए अपने पैरों को बिछा दूं, मेरे पैरों पर से आपकी उम्मत गुजरे। तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के पैरों के मुतालिक आता है कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अगर अपने पैरों को खोल दे तो एक पर मशरिक़ की तरफ और एक पर मगरिब की तरफ, यानी इतने बड़े पैर हैं हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के कि अगर अपने पैरों को खोल दे तो एक पर मशरिक़ की तरफ जाएगा इतने बड़े, और एक पर मगरिब की तरफ जाएगा। तो ये हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की हमारे लिए मोहब्बत है। और याद रखें, मैं आपके सामने ये चीज़ बयान करूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने के लिए एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में गए, लेकिन हम गुनहगार उम्मतियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए अल्लाह की बारगाह में एक मरतबा गए, लेकिन हम गुनहगार उम्मतियों के लिए नमाज़ें कम कराने के लिए 9 मरतबा हमारे लिए गए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर एहसान है। आज अगर हम किसी नगर सेवक से मिले, किसी आमदार से मिले, किसी खासदार से मिले, किसी सीएम से मिले, तो हम हर एक को भूल जाते हैं और हम ये समझते हैं कि मेरा मकाम व मर्तबा कितना बड़ा है, किसी को याद नहीं रखते। लेकिन देखें कि एक ऐसा इनाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ऐसा इनाम, ऐसा मौजिज़ा किसी को नहीं मिला जो मौजिज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, कि अल्लाह का दीदार करना। और अल्लाह के दीदार के वक्त भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मतियों का ख्याल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। जब पैदा हुए तब भी या रब्बि हबली उम्मती, ऐ बारी ताला मेरी उम्मत को बख्श दे। जब मेराज के लिए जब गए तब भी उम्मतियों का ख्याल। जब इस दुनिया से ज़ाहिरी विसाल फरमाने का वक्त आया तब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों की फ़िक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। उम्मतियों की फ़िक्र करें। और हम उम्मती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपने पीठ के पीछे डाल रहे हैं। वो नबी जो खुदा के दीदार के वक्त भी, खुदा के मुलाकात के वक्त भी अपने उम्मतियों को नहीं भूला, और हम ऐसे उम्मती हैं कि नबी के फरमान को भूले बैठे हैं, नबी को भूले बैठे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मरतबा अल्लाह के दीदार के लिए गए, लेकिन 9 मरतबा उम्मतियों के लिए, ये कि उम्मती इतने वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, उम्मतियों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मरतबा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए मोहब्बत है, हमारे लिए फ़िक्र है। तो देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज हम कैसा मामला कर रहे हैं। और तमाम चीज़ें, हर चीज़, ज़कात हो, हज हो, रोज़ा हो, या फिर दीगर कोई भी चीज़ें हो, ये ज़मीन पर फ़र्ज़ हुई हैं, लेकिन एक नमाज ऐसी इबादत है जो हमें आसमानों से मिली है, अर्श पर मिली है, अल्लाह की बारगाह से मिली है। यानी हर इबादत दुनिया में हमारे लिए कायम कर दी गई, फ़र्ज़ कर दी गई, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफ़ा है। जब हम जाते हैं ना, किसी के मेहमान बनकर हम जाते हैं तो हमें वहाँ से तोहफ़े ताइफ भी मिलते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के मेहमान बनकर अल्लाह की मुलाकात के लिए गए थे, तो अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में क्या दिया? नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। और जो नमाज़ों का तोहफ़ा लेता है और नमाज़ें पढ़ता है, तो नमाज़ों के मुतालिक ये बोला गया है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज क्या थी कि वो 7वां आसमान पार करके, अर्श पार करके, सिदरतुल मुंतहा के आगे लामका अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके आए। ये उनकी मेराज है। और हमारी मेराज क्या है कि हम नमाज़ों को अदा करें। जब एक बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधता है, और उस वक्त आदमी, कोई इंसान मस्जिद में दाखिल हो रहा है और वो इंसान सलाम करता है, और नमाज में एक इंसान है, तो नमाजी इंसान उस सलाम करने वाले इंसान का जवाब नहीं दे सकता।
نہیں دے سکتا، یہ حکم ہے کہ جواب نہ دے۔ جب ایک انسان نماز میں ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز کے متعلق یہ بولا گیا ہے کہ اس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے تو نماز مومنوں کی معراج بولا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جب باندھتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے یہ بولا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا کرو۔ اگر تم نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب اگر جانتے تو تم آگ پر کھڑے رہنا پسند کرتے، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا کبھی بھی نہیں پسند کرتے۔ اسی وجہ سے یہ بولا گیا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان جو رابطہ، جو تعلق، جو کانٹیکٹ ایک قائم ہوتا ہے بندے اور رب کے درمیان، وہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم جانتے کہ نماز پڑھنے والے انسان پر اللہ کی کیسی نعمتیں، کیسی برکتیں اترتی ہیں تو بندہ ہمیشہ نماز ہی پڑھتے رہتا، بندہ ہمیشہ نماز ہی پڑھتے رہتا۔ نماز کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اسی وجہ سے نماز کے متعلق بولا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، تو اس کا دامن تھامے رکھیں۔ یہ نماز کے متعلق یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے، جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ تو نماز کا دامن ہمیشہ تھامے رکھے۔ معراج، یہ جو شب معراج اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے چند واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعات جو پیش کیے ہیں، یہ مختلف اقوال آنے کی وجہ سے تمام اقوالوں کو جمع کر کے آپ کی بارگاہ میں سمجھانے کے لیے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کیا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، غیب یعنی چھپا ہوا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ یا رسول اللہ، ایسی کون سی غیب کی خبر ہے، ایسی کون سی غیب کی بات ہے جو آپ کو پتہ نہ ہو، جو آپ کو معلوم نہ ہو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہ چھپا، یعنی یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھ لیا، گویا ہر چیز کو دیکھ لیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ شاعر کہتا ہے کہ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا۔ اس سے آگے جائیں گے جل جائیں پر جبریل کے، اس سے آگے جائیں گے جل جائیں گے پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا۔ سبحان اللہ۔ نالین کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے نالین کو باہر نکالو، یہ طُوَىٰ مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، تو اپنے نالین کو باہر نکالو۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پر جب گئے، اپنے نالین نکالنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب کریم آپ کے اپنے نالین نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ کلیم اللہ ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ محبوب خدا ہیں، ان کا مقام اور ہے، آپ کا مقام اور ہے۔ تو نالین کے ساتھ، نالین مبارک یعنی چپل، آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک کے ساتھ عرش پر جو چلا ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، نالین کا رتبہ میں نے آپ کا دیکھا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا، آپ کی نالین کا رتبہ، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا۔ جب عرش پر جب چل رہے ہوں گے تو تلوا، نالین کا تلوا عرش چومتا ہوگا، اپنی
خوش قسمتی پر وہ ناز کرتا ہوگا، اس سے آگے جائیں گے جل جائیں پر جبریل کے. یعنی ایک مقام آیا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس سے آگے تھوڑا بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. لیکن اس سے آگے جانا دیکھا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور ان کے پروں سے بھی آگے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو کچھ نہیں ہوا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلا جاؤں گا تو جل جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کچھ اثر نہیں پڑا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نالین مبارک کو بھی کچھ نہیں ہوا. سبحان اللہ. نالین مبارک بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آگے چلی. اور تاجور کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی. تاجور یعنی جو تاج پہنتے ہیں، جو راجا ہیں، شاعر کہتا ہے تاجور کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی، تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا. جو تاجور ہے آپ کی نالین کا صدقہ کھاتے ہیں. تو یہ مقام، وہ مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک تک کو کچھ نہ ہوا. اسی وجہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے. علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں جو بزرگان دین ہوتے ہیں اور ان کی استعمال شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ امامہ شریف، پیالہ شریف یا پھر کرتا شریف، جو جس طرح بزرگوں کی عزت، تعظیم و توقیر کی جاتی ہے، ان کی استعمال شدہ چیزوں کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے. جیسے موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبہ مبارک، امامہ مبارک، عصا مبارک، یہ تمام چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں وہ بزرگان دین کی وجہ سے ان چیزوں کی نسبت ان سے ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کی تعظیم و توقیر کی جائے گی. ان چیزوں کی سکینہ تابوت جو تیسرے پارے میں جو ارشاد کیا گیا کہ تابوت سکینہ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی تھی اور بہت سی چیزیں تھی. تابوت سکینہ کی لوگوں نے، قوم نے بے حرمتی کی، ان پر عذاب آ گیا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کے استعمال شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی ادب و احترام ہم پر لازم ہے. کیوں لازم ہے؟ کیونکہ ان کی نسبت کی وجہ سے وہ بھی چیزیں معتبر ہو جاتی ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مبارک معتبر ہو گئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے. بتانے کا حاصل کلام یہ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تو آگے نہیں بڑھے، لیکن نالین مبارک اس سے آگے چلے گئے. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. آج کے درس میں جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، سمجھنے میں، بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک آخری نقطہ ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی جو کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور تو باقی نہیں رہا، اور اگر باقی رہتا تو کچھ دیر کے لیے وہ تجلی کوہ طور پر باقی رہتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ذاتی تجلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے قائم باقی رہنے والے تھے. کوہ طور تو باقی رہنے والا نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیشہ باقی رہنے والی تھی. اسی وجہ سے مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا. یہ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی تجلی، اللہ کی ذات کی تجلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو وفی انفسکم افلا تبصرون، جو کچھ ہے تمہارے اندر ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ جو کچھ بھی ہے اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ سب کچھ تمہارے اندر ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میری وفات کے بعد
میری ظاہری وفات کے بعد اگر میری کوئی قبر انور کی زیارت کرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا ہے، تو گویا اس نے میری حیات میں زیارت کی، حیاتی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری جس کو ملتی ہے تو گویا اس نے ظاہری حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اللہ نے اپنا مظہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ یہ احسان عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔